کو موت نہ ہو کبھی جو فوت نہ آئے، جس کو موت نہ ہو کبھی جو فوت نہ، اسے یہ کہتے ہیں خدا، اسے یہ کہتے ہیں خدا، ہر دم خدا، ہر دم خدا، ہر دم خدا، ہر دم خدا۔ اور سنیں گے جی؟ اچھا بھائی ہاتھ کھڑا کریں ماشاءاللہ جو نہیں سننا چاہتا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ یہ بھائی بار بار فرمائش کر رہے ہیں، لیکن میں اس پہ چند اشعار پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے چند اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سٹیج پر بہت ہی پاکستان کے مایہ ناز ثناءخوان مصطفیٰ، آپ کی جانی پہچانی شخصیت جناب بھائی حافظ محمد ظفر شہزاد صاحب تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ وہ کلام پیش کریں گے جب میں بس کروں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ توجہ کرنا۔ تو آئیے چند اشعار نعت شریف پہ پیش کرتا ہوں۔ میں تجھ پہ قربان حلیمہ تو نے نبی کا جھولا جھلایا ہوگا، میں تجھ پہ قربان حلیمہ تو نے نبی کا جھولا جھلایا ہوگا، میں تجھ پہ قربان حلیمہ تو نے نبی کا جھولا جھلایا ہوگا، جھلایا ہوگا، جھلایا ہوگا، جھلایا ہوگا، جھلایا ہوگا۔ تمام نبیوں کا جو نبی ہے، تمام نبیوں کا جو نبی ہے، وہ تیری جھولی میں آیا ہوگا۔ تمام کی منظر ہوئے گا جدو جناب آمنہ کہن گیا ہون گیا نی حلیمہ اج تک میں تے انج دا لال نہیں وکھیا۔ جناب اماں حلیمہ سعدیہ فرما دیا نے نی آمنہ تو کی ویندی، میں بڑے بڑے بچے ویکھے نے، بڑے بڑے گھرانے ویکھے نے، اج تک میں بھی انج دا لال نہیں وکھیا۔ جناب عبدالمطلب آندے نے آکے کہندے نے آمنہ حلیمہ تسی کی ویندیاں، میں مکے گیا، میں مدینے گیا، میں عراق گیا، میں شام گیا، میں بڑے بڑے قبیلے ویکھے نے، اج تک میں بھی انج دا لال نہیں ویکھیا۔ عرشت رب نے کہا جبریل، فرمایا جی رب جلیل، فرمایا جا جناب عبدالمطلب دے کرنات خوان بن کے، ثنا خوان بن کے جناب جبریل جاندے نے، جا کے کہندے نے آمنہ حلیمہ عبدالمطلب تسی کی ویندے، میں آدم ویکھیا، میں عیسیٰ ویکھیا، میں موسیٰ ویکھیا، میں جناب ابراہیم ویکھیا، میں جناب اسماعیل ویکھیا، میں جناب یعقوب ویکھیا، میں جناب یوسف ویکھیا، میں جناب یحییٰ ویکھیا، میں جناب داؤد ویکھیا، میں جناب سلیمان ویکھیا، اج تک میں بھی انج دا لال نہیں ویکھیا۔ عرشت رب نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اچھا بھائی یہی کو ذرا کم کر دیں۔ اچھا بھائی سب دعا کریں کہ یا اللہ اس اشعار میں جو سبحان اللہ نہ کہے اللہ کرے اس کا جوتا چوری ہو جائے۔ توجہ کرنا۔ سلطان العارفین، سلطان الاولیاء حضرت سلطان باہو صاحب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اور اپنے کلام دے اندر لکھ دینے الف اللہ چمبے
تے من میرے وچ اے مرشد لائی نفیس بات دا پانی ملے ہر رنگے گھر جائی اندر بوٹی آئے ہائے ہارون آباد والو نہیں سمجھے، توجہ کرنا آنا میرے سامعین، توجہ توجہ خدا را توجہ کرنا۔ میں جناب عمر کو سوال کردا، عمر تینو نبی دی زیارت ہوئی ہے، تینو علی دی زیارت ہوئی ہے، عمر پھر تو کیڑی چیز منگدا ہے؟ جناب عمر مینوں جواب وچ کہندے نے ایک میں شہادت منگدا وا، دوسرا مدینہ منگنا وا، دوسرا مدینہ منگنا وا۔ میں پھر جناب عمر کو سوال کردا، عمر تینو نبی دی زیارت ہوئی ہے، تینو علی دی زیارت ہوئی ہے، حضرت معاویہ دی زیارت ہوئی ہے، پھر تو کیڑی چیز منگدا ہے؟ جناب عمر فرماندے نے اندر بوٹی، اندر بوٹی مشک مچایا تے جان پھلنے تے آئی ہو جیوے مرشد کامل باہو، جیوے مرشد او میرا مرشد جیوے کامل باہو، جیوے مرشد کامل باہو، جے اے بوٹی لائی اچھا بھائی بس کر دوں جی، بس کر دوں؟ توجہ کرنا، بڑا ہی قیمتی شعر شاعر کہتا ہے میں تجھ پہ قربان حلیمہ تو نے نبی کا جھولا جھولایا ہوگا، تمام نبیوں کا جو نبی ہے وہ تیری جھولی میں آیا ہوگا، گھرانہ بے شک غریب تیرا ہے کتنا اونچا، نصیب تیرا نصیب تیرا نصیب تیرا کہ جس کے قدموں کو راہ تر سے تیرے گھر میں وہ آیا ہوگا۔ میں تجھ پہ قربان حلیمہ تو نے نبی کا جھولا جھولایا ہوگا۔ یہی کو تھوڑی سی کم کر دیں تاکہ سمجھ آئے ان کو۔ توجہ کرنا، ٹھیک ہے۔ علماء اکرام تشریف فرما ہے، قرآن میں آتا ہے کہ ما زاغ البصر، میرے آقا کی آنکھوں میں سرما لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، مگر شاعر اپنا ایک تخیل پیش کرتا ہے، اپنا ایک انداز پیش کرتا ہے۔ پہلے تو اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام پیش کرتا ہے، پھر لکھتا ہے، توجہ کرنا، نبی کے عاشق کو شعر سناؤں گا، اگر مزہ نہ آیا تو پیسے واپس، ایڈوانس میں کہہ دو سبحان اللہ۔ نہیں نہیں نہیں، پتہ چلے کہ عاشقوں کا مجمع ہے، تڑپ کر کہہ دو سبحان اللہ۔ توجہ کرنا، بڑا ہی قیمتی شعر
شاعر کہتا ہے نیلا دلا کے لگا کے سرما لڈاتی تھی جبھی تو لاڈ ان کو 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 تو پھر تو چاند چھپ چھپی کہ تکتا ہوگا تو چاند چھپ چھپی کہ تکتا ہوگا نبی کو جب یوں سجایا ہوگا تمام نبیوں کا جو نبی ہے وہ تیری جھولی میں آیا ہوگا آئیے بالکل ہی نئی نظم بلکہ 0 میٹر نئی نظم توجہ کرنا اہل بیت کی شان میں پیش کرتا ہوں بھائی ابو ذر صاحب کہاں ہیں وہ میرے خیال سے توجہ کرنا بالکل ہی نئی نظم پیش کر رہا ہوں اہل بیت کی شان میں اچھا پنجابی سمجھتے ہیں جی اور پشتو بھی سمجھتے ہیں جی اچھا پشتو میں بھی انشاءاللہ میں سناؤں گا اور بلکہ اس کا ترجمہ کروں گا انشاءاللہ توجہ اور سرائکی سمجھتے ہیں جی اچھا تو آئیے انشاءاللہ میں چند اشعار پیش کروں گا تو چند اشعار اہل بیت کی شان میں پنجابی میں پھر اس کے بعد فرمائش ہوئی ہے بھائی صاحب نے اس کی فرمائش پہ چند اشعار پیش کروں گا تو آئیے اہل بیت کے دیوانوں اگر اس نظم میں آپ نے میرا ساتھ دیا تو آگے چلیں گے ورنہ اجازت چاہوں گا توجہ کرنا شاعر کہتے ہیں واہ حسین ستینو والی شان ویکھیا واہ حسین ستینو والی شان ویکھیا واہ حسین ستینو والی شان ویکھیا راضی کیتا انج رب رحمان نو لیکن اپنے تو سارے خاندان نو تے ہوندا قربان ویکھیا واہ حسین ستینو والی شان ویکھیا واہ حسین ستینو والی شان ویکھیا جانا دے کے نانے دے او دین نو بچا گئے جانا دے کے نانے دے او دین نو بچا گئے تیرا ہیٹھ کر دے او سجدے ادا گئے تیرا ہیٹھ کر دے او سجدے ادا گئے کر رب دا او شکر ادا گیا بارو باری خاندان کٹوا گیا ذرا نہ پریشان ویکھیا واہ حسین ستینو والی شان ویکھیا واہ حسین ستینو والی شان ویکھیا اور توجہ پیر حسین دا بھی کڈا رتبہ ہے پیر حسین دا بھی کڈا رتبہ ہے بابا جندہ علی تے نانا مصطفیٰ ہے آئے ہائے اہل بیت کے دیوانوں توجہ پیر حسین دا بھی کڈا رتبہ ہے پیر حسین دا جی پیر حسین دا بھی کڈا رتبہ ہے بابا جندہ علی تے نانا مصطفیٰ ہے دوت پیت جس فاطمہ بطول دا دوت پیت جس فاطمہ بطول دا لب چوسی اس جس نے رسول دا عظیم انسان ویکھیا واہ حسین ستینو والی شان ویکھیا واہ حسین ستینو والی شان ویکھیا اور آئیے توجہ کرنا اہل بیت کے دیوانوں آئیے علماء دیوبند کا عقیدہ پیش کر رہا ہوں اچھا بھائی خاموش ہو جائیں توجہ کریں بھائی آپ کی توجہ ہے توجہ کرنا کسی کا کیا عقیدہ آئیے علماء دیوبند کا عقیدہ پیش کرتا ہوں یہ اشعار اہل سٹیج والوں کی نظر کرتا ہوں توجہ کرنا شاعر کہتا ہے صبر عظیم دیکھو لوگو زینب دا صبر عظیم دیکھو لوگو زینب دا خیمے اچ پڑھیا قرآن اونا رب دا بھئی صبر عظیم دیکھو لوگو زینب دا خیمے اچ پڑھیا قرآن اونا رب دا اونا چھوڑے صبر دا علمنا کھولے وال نیوں کی تماتا منا اے صابر خاندان ویکھیا
واہ حسین ستنو والی شان ویکھیا واہ حسین ستنو والی شان ویکھیا راضی کیتے رب رحمان نو لیکن اپنے تو سارے خاندان نو تے ہوندا قربان ویکھیا واہ حسین ستنو والی شان ویکھیا آئیے ان کی فرمائش پہ چند اشعار پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد حضرت حسین اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پہ پیش کروں گا کیونکہ کچھ لوگ حضرت بھی خاموش ہو جائیں کچھ لوگ حضرت حسین کو مانتے ہیں اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں مانتے تو انشاءاللہ اس پہ چند اشعار پیش کروں گا اور لیکن اس سے پہلے بھائی صاحب کی فرمائش پہ چند اشعار پیش کرتا ہوں ان کی ایک فرمائش ہے آئیے توجہ کرنا شاعر کہتا ہے اب بڑا پیارا 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 چنگا چنگا مٹھا مٹھا لگدا اے نام علی دا اب بڑا پیارا 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 چنگا چنگا مٹھا مٹھا لگدا اے نام علی دا دشمن نو آنکھ میں غلام علی دا بڑا پیارا لگدا اے نام علی دا بچیاں نو بڑیاں نو بڑیاں نو آنکھ میں غلام علی دا مسجد نبوی دا ویکھ منظر صف وچ کھڑا کیویں ہویا اے حیدر ہو صف وچ کھڑا کیویں ہویا اے حیدر صدیق و فاروق عثمان جس دے امام علی دا یہ جو پیچھے میرے بھائی مولا علی کے دیوانے بیٹھے ہیں یہ بھی کہہ دیں سبحان اللہ اور توجہ کرنا ہاں علم دا باب جنوں آنکھیں نبی جند گھر وچ آقا دی دھیے ہو جند گھر وچ آقا دی دھیے کتنا بلند ہے مقام علی دا کتنا بلند ہے مقام علی دا دشمن نو بھنگی نو چرسی نو بچیا نو آنکھ میں غلام علی دا بڑا پیارا لگدا اے نام علی دا بچیا نو آنکھ میں نہیں جو مولا علی کا غلام بیٹھا ہے وہ بلند آواز سے ہاں بچیا نو آنکھ میں ہاں دشمن نو آنکھ میں غلام علی دا اور آخری شعر توجہ کرنا بڑا ہی قیمتی شعر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ حوض کوثر پہ کیا فرمائیں گے یہ اشعار جسے پسند آئے گا وہ بلند آواز سے دونوں ہاتھ لہرا کر سینے کا زور لگا کر اتنی بلند آواز سے سبحان اللہ کہے گا یہ جو میرے بھائی کھڑے ہیں اگر جو مولا علی کا دیوانہ بیٹھا ہوگا وہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہے گا توجہ کرنا مولا علی فرمائیں گے کسی صدیق مردام جے دل دکھائے حوض کوثر تے کیڑے منہ آئے صدیق مردام جے دل دکھائے حوض کوثر تے کیڑے منہ آئے منکر نو ملنا نے جام علی دت جام کنو ملنا توجہ ہم منکر نو بھنگی نو ملنا نے جام علی دا سنی اصل وچ غلام علی دا بڑا پیارا 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 چنگا چنگا مٹھا مٹھا لگدا اے نام علی دا بچیاں نو آنکھ میں غلام علی دا بڑیاں نو آنکھ میں غلام علی دا نعرہ حیدری توجہ کرنا حضرت حسین اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پہ چند اشعار پیش کرتا ہوں ایک نواز نبی ایک نبی کے سسر شان والے ہیں لوگو حسین و عمر
ایک نواز نبی ایک نبی کے سسر شان والے ہیں لوگوں حسین و عمر ہم بتائیں گے سب کو یہی عمر بھر شان والے ہیں لوگوں حسین و عمر جیسے حسنین سے آقا کو پیار تھا یوں عمر بھی نبی کا تو من ٹھار تھا یوں عمر بھی نبی کا تو من ٹھار تھا ایک بہار نبی ایک ہے یار نبی ایک بہار نبی ایک ہے یار نبی ان کا ناتا نبی سے یہ ہے کس قدر اچھا بھائی میرے خیال سے آپ تھک گئے بس کر دوں پھر بلند آواز سے کہنے سبحان اللہ یہی کو کم رکھیں نا ذرا اور توجہ کرنا بڑا ہی قیمتی شعر پیش کر رہا ہوں یہ اشعار سن کر آپ اتنی بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں گے تاکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمنوں تک آواز پہنچ جائے پتہ چلے کہ واقعی فاروقی تشریف فرما ہے توجہ کرنا شاعر کہتا ہے ایک مدینہ میں ایک وادی کربلا ایک مدینہ میں ایک وادی کربلا دونوں کو یارو رتبہ شہادت ملا دونوں کو یارو رتبہ شہادت ملا اور محرم میں ان کی شہادت ہوئی اور محرم میں ان کی شہادت ہوئی ان کی یکسانیت دیکھ گر ہے نظر شان والے ہیں لوگوں حسین و عمر ایک کی رائے قرآن بنتا گیا کربلا میں اسے دوجا پڑھتا گیا اچھا بھائی جب آپ تھک جائیں کم از کم سر تو ہلا دیا کریں تھک گئے ماشاءاللہ جی نہیں تھکے تو پھر بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ نہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ اور توجہ کرنا ایک مصلی نبی پر امامت کرے ایک مصلی نبی پر امامت کرے دوجا پیچھے کھڑا ہے صفے باندھ کر شان والے ہیں لوگوں حسین و عمر عرش تاجز تو دل سے انہیں مان لے عرش تاجز تو دل سے انہیں مان لے ان کا رتبہ عجب ہے ذرا جان لے کیا رتبہ باپ حسنین کے بھی علی گئے اگر باپ حسنین کے بھی علی گئے اگر تو عمر کے بھی لوگوں علی ہے سسر شان والے ہیں لوگوں حسین و عمر چند اشعار پشتوں میں پیش کرتا ہوں جی توجہ کرنا لا سنا مین ولی ہمیشہ ربستہ دریتا یا ظلمہ بوزر بخ کلی پیغمبریتا اچھا بھائی ماشاءاللہ سبحان اللہ تو آپ نے کہہ دی یہ بتاؤ میں نے کہا کیا جی میں انشاءاللہ اس کا ترجمہ کروں گا توجہ کرنا لا سنا مین ولی ہمیشہ ربستہ دریتا یا ظلمہ بوزر بخ کلی پیغمبریتا پشتوں میں مدینہ کی بات کر رہا ہوں ڈیر عزت من مدینہ خار دے زمون دزڑ پکی قرار دے ڈیر عزت من مدینہ خار دے زمون دزڑ پکی قرار دے سانی نشتدا سے خاربہ بھی بل چریتا یا ظلمہ بوزر بخ کلی پیغمبریتا لا سنا مین ولی ہمیشہ ربستہ دریتا یا ظلمہ بوزر بخ کلی پیغمبریتا اب صحابہ کی بات کر رہا ہوں ڈیر مبارک حق کسان دی خواقیں والارچ دا جانان دی دارود سلام ویو گوری جلوہ گریتا یا ظلمہ بوزر بخ کلی پیغمبریتا اب پنجابی میں
اس کا ترجمہ کرتا ہوں، توجہ ہے آپ کی، توجہ کرنا۔ بھاویں جنہ مدینے تو دور ہوویں، دل عاشقاں دا دور نہیں ہو سکدا، لفظ وضو نہ کرن تے میں نعت پڑھا، اینا بڑا قصور نہیں ہو سکدا، دل بغض صحابہ نال بھریا ہووے، وچ عبادت سرور نہیں ہو سکدا، ہوئے الطاف نبی دی جماعت دے منکراں دے، کدی چہرے تے نور نہیں ہو سکدا، کدی چہرے تے نور نہیں ہو سکدا۔ بھاویں جنہ مدینے تو دور ہووے، دل عاشقاں دا دور نہیں ہو سکدا، لفظ وضو نہ کرن تے میں نعت پڑھا، اینا بڑا قصور نہیں ہو سکدا، دل بغض صحابہ نال بھریا ہووے، وچ عبادت سرور نہیں ہو سکدا، ہوئے الطاف نبی دی جماعت دے منکراں دے، کدی چہرے تے نور نہیں ہو سکدا، کدی چہرے تے نور نہیں ہو سکدا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہاں، اے ہو نعرہ سنیاں دا، نوکر میں صحابہ دا، نوکر میں نہیں 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 نہیں، جو صحابہ کا نوکر بیٹھا ہے وہ بلند آواز سے نوکر میں گرج کر، صحابہ کی للکار میں بلند آواز سے نوکر میں۔ تو آئیے پھر مل کر پڑھتے ہیں، اے ہو نعرہ سنیاں دا، نوکر میں صحابہ دا، بولو نوکر میں صحابہ دا، نوکر میں صحابہ دا۔ اچھا بھائی، جو صحابہ کا نوکر بیٹھا ہے وہ دونوں ہاتھ لہرا کر، سینے کا زور لگا کر بلند آواز سے کہے، نوکر میں صحابہ دا، نوکر میں صحابہ دا، نوکر میں صحابہ دا، نوکر میں صحابہ دا، بولو نوکر میں صحابہ دا، نوکر میں صحابہ دا۔ سب تو منواوانگے، ستی قوم جگاوانگے، صحابہ کے دیوانوں بلند آواز سے کہہ دو انشاءاللہ۔ سب تو منواوانگے، ستی قوم جگاوانگے، ہر تھا لکھواوانگے، نوکر میں صحابہ دا، نوکر میں صحابہ دا، نوکر میں صحابہ دا۔ اور توجہ، کوئی سڑدا سڑ جاوے، کوئی مردا تے مر جاوے۔ بس کر دوں جی؟ اچھا بھائی، جب مجھے دعوت دینے لگے تھے نقیب صاحب، تو اس سے پہلے ظفر بھائی کہہ رہے تھے کہ پہلے دعوت مجھے دی جائے، تو میں نے ان سے کہا اگر آپ اپنی جیب کا موبائل مجھے دینے تو پہلے آپ پڑھ لیں، لیکن وہ لیکن اب انشاءاللہ میں پورے 3 گھنٹے پورے کروں نا انشاءاللہ، 4 گھنٹے انشاءاللہ۔ توجہ، کوئی سڑدا سڑ جاوے، کوئی مردا تے مر جاوے، کوئی سڑدا پھرے، کوئی کٹدا یا پٹدا پھرے، کوئی سڑدا پھرے، کوئی سڑدا پھرے، کوئی کٹدا یا پٹدا پھرے۔ پھر اے سنی 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 ہر تھا لکھدا پھرے، نوکر میں صحابہ دا، نوکر میں صحابہ دا، نوکر میں صحابہ دا، نوکر میں صحابہ دا، نوکر میں صحابہ دا۔ اچھا بھائی، آگے سنا دوں جی؟ سنا دوں؟ ایک بات سنا دوں؟ وہ ایک پٹھان اردو سیکھنے کے لیے لاہور گیا،
جب لاہور گیا وہ میں نہیں کوئی اور تھا، تو جب اس نے جا کے ایک جٹ آدمی سے پوچھا بھئی شیراں والا گیٹ اس طرف ہے، اس نے کہا آہو، بیچارہ پریشان ہو گیا کہ آہو کسے کہتے ہیں۔ اب جب اور آگے گیا تو اس نے پھر ایک آدمی سے پوچھا بھئی شیراں والا گیٹ اس طرف ہے، اس نے پھر کہا آہو، بیچارہ پھر پریشان ہو گیا کہ آہو کسے کہتے ہیں۔ جب اور آگے گیا تو اس نے ایک پین شرٹ والے بابو سے پوچھا بھئی شیراں والا گیٹ اس طرف ہے، اس نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ یہ آہو اور جی ہاں کسے کہتے ہیں؟ اس بابو نے کہا خان بھئی جو ان پڑھ جاہل دیہاتی ہوتا ہے وہ آہو کہتے ہیں، اور جو پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ جی ہاں کہتے ہیں۔ وہ پٹھان اس سے پوچھتا ہے اچھا بھئی میرے خیال سے آپ پڑھے لکھے ہیں، وہ کہتا ہے آہو۔ تو میں بھی کہتا ہوں یہ آہو والی بات تو نہیں انشاءاللہ، اور سنا دوں۔ جان جنگ بھی لٹائی ستی قوم جگائی ہے، آئے ہائے، جان جنگ بھی لٹائی ستی قوم جگائی ہے، جب فروق لٹائی ستی قوم جگائی ہے، جان آزم لٹائی ستی قوم جگائی ہے، جان حیدر لٹائی ستی قوم جگائی ہے، تے پھر اے ہو گل منوائی ہے، نوکر میں صحابہ دا، نوکر میں صحابہ دا۔ آئے ہائے ہارون آباد والو توجہ کرنا، آپ کے سماعتوں کی نظر ایک ربائی کرتا ہوں، توجہ کرنا، سرائکی سمجھتے ہیں؟ اچھا پنجابی میں ایک ربائی پیش کرتا ہوں، توجہ کرنا۔ ہووے حب صحابہ جس دل چے یارو روشن اس دا سینہ ہے، ابو بکر عمر عثمان و علی سارے یار نبی دا خزینہ ہے، تے کیویں آکھاں مومن میں اس نو جد دل چے انہاں دا کینہ ہے، بس ارشد عاجز فتوائے او تے کافر کالا کمینہ ہے، او تے کافر کالا کمینہ ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہاں جان جنگ بھی لٹائی ستی قوم جگائی ہے، اے ہو گل منوائی ہے، نوکر میں صحابہ دا، نوکر میں صحابہ دا، نوکر میں صحابہ دا۔ مجھے چند فرمائشیں ہوئی ہے، میں دو اشعار پیش کر کے اجازت چاہوں گا، توجہ کرنا۔ ایک تو اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا؟ کریں گے نا انشاءاللہ؟ کون کرے گا انشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑا کریں ماشاءاللہ، سب کریں گے انشاءاللہ؟ اچھا انشاءاللہ۔ توجہ کرنا، اور ایک دو اشعار حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ توجہ کرنا۔ شاعر کہتا ہے جھنڈے اسلام دے لے رہ گیا معاویہ معاویہ معاویہ، میں کہوں گا بحر و بر پہ چھا گیا، آپ نے کہنا ہے معاویہ معاویہ، بحر و بر پہ چھا گیا، نہیں بلند آواز سے بحر و بر پہ چھا گیا۔ تو آئیے میرے ساتھ آپ یہ الفاظ دہراتے رہیں گے، معاویہ معاویہ دہراتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے پھر میرے ساتھ بلند آواز سے پڑھیے، جھنڈے اسلام دے لے رہ گیا معاویہ معاویہ، جھنڈے اسلام دے لے رہ گیا معاویہ معاویہ معاویہ، جیڑا سالین پیتا نالے کاتب وجیدہ، جیڑا سالین پیتا نالے کاتب وجیدہ، تو جگ بچ دھما پا گیا معاویہ معاویہ معاویہ، جھنڈے اسلام دے لے رہ گیا کون؟ جھنڈے اسلام دے لے رہ گیا معاویہ معاویہ معاویہ، ویکھو معاویہ نو میرے
پیارے نبی القاب دیتے ہادی مہدی کتنا بلند مقام ہے کتنا بلند مقام ہے یارو کتنا بلند مقام ہے جگتے اعلیٰ نام ہے میرے آقا تو صحابی مل گئے کامیابی کہہ دو سبحان اللہ میرے آقا تو صحابی مل گئے کامیاب رضی اللہ تمغے پا گیا کون جھنڈے اسلام دل رکھ گیا معاویہ 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 اور شہروم بادشاہ حضرت معاویہ سے کہتا ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج پر حملہ کرنے والے آپ ہمارا ساتھ دو گے تو حضرت معاویہ کتنا خوبصورت جواب دیتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں یہ جواب سن کر آپ اتنی بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں گے تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ واقعی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانے بیٹھیں توجہ کرنا اب پتہ چل جائے گا کہ آگے والے دیوانے بیٹھیں یا درمیان والے یا سائیڈوں والے یا پیچھے والے توجہ کرنا بڑا ہی قیمتی شعر حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ تیری فوج دی مینوں کوئی لوڑ نہیں تو دشمن ہے سانو پھوڑ نہیں ہرومی کتے اپنا بند کر منہ جی رومی کتے 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 اپنا بند کر منہ خبردار مت ہو بے بھلیا تو اسی ہاں بھائی بھائی تیرے واسطے تبائی اسی ہاں بھائی بھائی تیرے واسطے تبائی رحمہ بینہم سمجھا گیا کون جھنڈے اسلام دل رکھ گیا معاویہ 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 زندگی باقی ملاقات باقی السلام علیکم اللہ حافظ